اور امت کا اجماع کتاب و سنت کے بعد تیسری دلیل شرع و قانون بن گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، اور ہم نے بنی آدم کو بزرگی عطا کی۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک انسان کو ہم نے احسن طریقے سے پیدا کیا ہے۔ امام شافعی اجماع کی حجت پر یہ دلیل کافی دیتے ہیں کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور اسے علماء کے سامنے بیان کیا تو سب نے اقرار کیا۔ امام ابو حنیفہ اجماع کی پیروی ضروری سمجھتے ہیں۔ اگر کسی مسئلے میں صحابہ کرام کے متعدد اقوال ہوں تو اپنی مرضی سے جس قول کو پسند کرتے اخذ کر لیتے ہیں۔ سب سے اعلیٰ درجہ کا اجماع صحابہ کرام کا اجماع ہے، جو حدیث متواتر اور قطعی دلائل کا درجہ رکھتا ہے۔ آخری اور چوتھی دلیل یہ ہے کہ کسی زمانے کے تمام علماء مجتہدین کا کسی غلط فیصلے پر اس طرح جمع ہو جانا عادتاً اور عملاً ناممکن ہے کہ ان میں سے کسی کو بھی اپنی غلطی کا احساس نہ ہو۔ امام غزالی کے خیال کے مطابق اجماع میں وہ فقہا حصہ لے سکتے ہیں جن میں یہ صلاحیتیں پائی جائیں: مجتہد کو اصول و فروع سے پوری طرح واقف ہونا چاہیے، قرآن کا علم لازمی ہے، احادیث نبوی سے واقفیت ہو، صحیح، غیر صحیح، متواتر اور مشہور احادیث میں تمیز کر سکتا ہو، قیاس کے طریقے سے استنباط کرنے کے اصول و قواعد معلوم ہو، ملک کے رسم و رواج اور لوگوں کی عادات سے واقف ہو۔ اگر ایک دور کے علماء کسی مسئلے پر اجماع کر چکے تو بعد کے زمانے کے لوگ اس بات پر پہلے اجماع کے خلاف فیصلہ نہیں دیں گے۔ پہلی صدی قرون اولیٰ کے علماء کے اجماع کو دوسرے قرون کے اجماع پر فوقیت حاصل ہے۔ حنفیوں کے نزدیک اجماع کا فیصلہ اسی وقت بطور سند تسلیم ہوگا جب وہ یہ شرائط رکھتی ہوں گی: اس مسئلے کے متعلق کسی صحابی نے اور نہ ہی کسی مجتہد نے اجماع منعقد ہونے سے پہلے اس کے خلاف کوئی رائے قائم کی ہو، جو مجتہدین اس فیصلے میں شریک ہوئے تھے ان میں سے کسی نے بعد میں اپنی رائے تبدیل نہ کی ہو، مذکورہ فیصلہ زبان زد عام یا مشہور و معروف ہو، وہ قرآن کی صریح نص یا کسی حدیث متواتر یا مشہور پر مبنی ہو، وہ اجماع باضابطہ طور پر منعقد ہوا ہو۔ جو محدثین اصول فقہ سے واقفیت نہیں رکھتے ان کا اجماع غیر معتبر ہے، صرف اہل اجتہاد کا اجماع معتبر ہوگا۔ اجماع کا حدیث میں حجت ہونا 3 امور پر مبنی ہے۔ اساس اول: اجماع کی اساس اول یہ ہے کہ صحابہ پیش آنے والے مسائل میں اجتہاد کرتے تھے۔ حضرت عمر عام سیاسی امور میں صحابہ کرام کو جمع کر کے ان سے مشورہ طلب کرتے، جب ایک بات پر متفق ہو جاتے تو اس پر اپنی سیاست کو یقینی قرار دے دیتے۔ دور اجتہاد میں ہر امام کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ ان سے کوئی ایسا قول سرزد نہ ہو جو ان کے فقہا کے خلاف ہوتا، کہ اس کے طرز فکر کو اجمی نہ سمجھا جائے۔ اساسی سوم یہ ہے کہ اجماع کی تیسری بنیاد وہ دلائل ہیں جن سے حجیت یا اجماع ثابت ہوتی ہے۔ سورس اجماع کی 2 قسمیں ہیں: اجماع قولی اور اجماع سکوتی۔ اجماع قولی یہ ہے کہ ایک زمانے کے فقہاء مجتہدین کا کسی معاملے میں متفق لسان یعنی یک زبان ہو کر ایک ہی حکم بیان کرنا قولی اجماع کہلاتا ہے۔ اجماع کی یہ قسم علماء کے نزدیک ایک تسلیم شدہ حجت ہے۔ تمام فقہاء اپنی زبان سے ایک فیصلہ پر متفق ہونے کا اعلان کرتے ہیں، یہ اجماع قولی کہلاتا ہے۔ اجماع سکوتی: کسی معاملے سے متعلق ایک زمانے کے کسی ایک مجتہد نے ایک حکم کا فتویٰ دیا اور اس فتوے کا علم دیگر فقہاء مجتہدین کو ہوا، مگر ان میں سے کسی نے اس فیصلے کی نہ تو تائید کی اور نہ ہی مخالفت، اس قسم کا اجماع سکوتی کہلاتا ہے۔ یعنی ایک مجتہد نے ایک حکم کا فتویٰ دیا تو باقی مجتہدین کو اس فتوے کا علم ہوا تو وہ نہ تو اس سے زبان سے اقرار کرتے ہیں اور نہ ہی اس کے بارے میں کوئی رائے دیتے ہیں، تو ایسا اجماع جو ہے وہ اجماع سکوتی کہلاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے اکثر شاگردوں نے اجماع سکوتی کو حجت قرار دیا ہے۔